سب دعا کریں Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. 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 جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے ایک اوپری سی اور سے کیا بنانا ہے یسوع کے Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. خدا ہماری مدد کر، خدا ہماری مدد کر، اے باپ ہماری مدد کر. ہاللویا. اپنی کلیسیا کو سننے والے کانوں سے خدا رہنمائی کر کیونکہ اسی بہاؤ میں خدا کے بندہ کو Praise you, God. Praise you, God. بوجھ رکھا ہے کلیسیا سے شیئر کریں. ہاللویا، ہاللویا. آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں. زبور کی کتاب زبور نمبر 121 ہے اور اس کی پہلی آیت ہے جس کو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. پہلی آیت سے زبور نمبر 121 اور اس کی پہلی آیت. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ کمک کا مطلب ہے مدد. آپ کی ہیلپ کہاں سے آئے گی؟ آگے سوال کا جواب دیتا ہے میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. پہاڑوں کی طرف آنکھیں اٹھانے کا مطلب ہے آنکھیں اوپر اٹھانا. آپ کو یاد ہے یسوع ناصری نے یہ کہا کہ جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. یسوع آنے والا ہے. سو میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ کسی کو یہاں پر آج مدد کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں آپ کو ایک سورس بتا رہا ہوں جہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، اور وہ سورس خداوند خدا ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. آئیے دعا کریں، اپنے اپنے لیے کلام مانگیں. اور آج جو بات میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں وہ یہ ہے خداوند مصیبت میں خداوند کو پکارنا.
اس کی طرف آنکھیں اٹھانا، اس کی طرف متوجہ ہونا۔ خداوند خدا، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہمارا باپ ہے، ہم اپنی پرابلم تیرے سوا کس کے پاس لے کر جائیں؟ خداوند تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہر مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ ہاللویا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ Praise you, God, praise you, God, praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Lord, I worship you, Lord, I worship you, Lord, I worship you. Praise you, God, praise you, God, praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. اس دنیا میں رہتے ہوئے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز، اوپر نیچے ہم ہوتے رہتے ہیں۔ سو اگر خدا کا شکر ہے آپ اچھے حالات میں سے گزر رہے ہیں، خدا کا شکر ہو، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھے حالات ہمیشہ اچھے نہیں رہتے، کبھی کبھی نیچے بھی آنا پڑتا ہے۔ اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ زندگی میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز، عروج و زوال آتے رہتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اب جب ہم مصیبت میں گر جائیں، جب ہم پرابلم میں ہوں، جب ہمیں کوئی اور راستہ نظر نہ آ رہا ہو، جب آپ کو حقیقت میں مدد کی ضرورت فیل ہو، تو ایک ہستی ہے جو خداوند خدا کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کئی دفعہ تو ہم مصیبتوں میں، اتنے بیماریوں میں، آزمائشوں میں اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس کے، اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس کو برداشت کر کر کے، کہ پھر ہم شاید اس میں سے نکلنے کے لیے نہ تو جدوجہد کرتے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی میری زندگی ہے، اب مجھے شاید اسی طرح ہی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ نو، میرے خیال میں اگر مشکل حالات آ جائیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، بہتر یہ ہوگا جب ایک اس مصیبت سے نکالنے والی ہستی ہمارے لیے موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے اپنی ساری پرابلمز میں خداوند خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ وہ مددگار ہے، اور وہ صرف مددگار نہیں ہے، وہ مستعد مددگار ہے۔ اگلی آیتیں میں نے پڑھی نہیں، لیکن وہاں پر لکھا ہے اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، وہ تیار ہے، وہ مستعد ہے، وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے یہ لوگ مجھے پکاریں اور میں ان کو ان مصیبت سے رہائی دوں۔ لیکن پرابلم یہ ہے ہم کئی دفعہ اس کی طرف جانے کی بجائے باقی اور ذریعوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خدا اس بات کو ٹوٹلی پسند نہیں کرتا۔ وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ ایک زبور کا اگر کھولیں، زبور نمبر 107، ابھی ہم نے 121 نمبر زبور کو پڑھا ہے۔ زبور 107 یہ بڑا انٹرسٹنگ زبور ہے، اور اس میں دو جملے ہیں جو بار بار آپ کو نظر آئیں گے، اور یہاں پر کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ یہ حالت ہو تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے۔ زبور نمبر 107 میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے یہاں پر، آیت نمبر 4 میں، وہ بیابان میں صحرا کے رستے پر بھٹکتے پھرے۔ کہاں پر ہیں؟
بیابان میں, صحرا کے رستے میں. صحراؤں میں رستے ہوتے ہیں, وہاں تو رستہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے وہاں پر انہیں ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے, وہاں پر خوراک کی بھی ضرورت ہے, وہاں پر پانی کی بھی ضرورت ہے, وہاں پر پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے سردی اور گرمی موسمی اثرات سے. یہ لوگ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے, ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا. بیابان میں ان کو بسنے کے لیے کوئی بھی شہر ملا نہیں ہے. وہ بھوکے اور پیاسے تھے, ان کا دل بیٹھا جاتا تھا. بھوک اور پیاس ہے, صحرا میں بیابان میں ہیں, کوئی ان کے لیے دیگر پروٹیکشن نہیں ہے, بسنے کے لیے کوئی شہر نہیں ہے. تو بائبل کے اندر لکھا ہے ایسی سچویشن میں انہوں نے کیا کیا. اگر آپ یہاں پر آج ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو اسی طرح فیل کرتے ہیں کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں, ایسے ہے جیسے میں صحرا میں بیابان میں چل رہا ہوں, مجھے پروٹیکشن کی ضرورت ہے, مجھے گائیڈنس کی ضرورت ہے, تو اگلی آیت میں لکھا ہے تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی. جب ہم مصیبت میں ہوں تو کرنا کیا چاہیے؟ اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہی فارمولا آج ہمارے لیے بھی ہے. جب فریاد کی تو کیا ہوا؟ لکھا وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے. خدا مدد کر سکتا ہے. کیا خدا بیابان میں مدد کر سکتا ہے؟ جہاں پر کوئی اور راہ نہ ہو, کیا خدا وہاں پر بھی ہماری ہیلپ کے لیے پہنچ سکتا ہے؟ لکھا تب خدا ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں. کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کی عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں. ستائش. ویسے خدا جب مصیبت میں ہماری آواز سن کر ہماری مدد کو آ جائے تو پھر ہم نے آگے سے کرنا کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے. کاش کہ بنی آدم خدا کی شفقت کی خاطر اور جو اس نے معجزے کیے ہیں عجائبات کی خاطر اس کی ستائش کرتے. یہ آیت 6 میں جو لکھا ہے نا, تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی. آیت نمبر 12 کو پڑھیں. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پڑھیے میرے ساتھ پڑھیں. لکھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی. آیت نمبر 19 تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 28 کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تب پڑھیے. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی دیتا ہے. ایک ہی فکرہ ہے جو بار بار اس زبور کے اندر آ رہا ہے. اب تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں. تب انہوں نے اپنی مصیبت میں فریاد کی. نمبر 1 تو جب وہ بیابان میں تھے, صحرا کے رستہ میں تھے. اس کے بعد آیت نمبر 10 کو دیکھیں. لکھا جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا, اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا. وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا. تب وہ اپنی مصیبت میں انہوں نے خدا سے فریاد کی اور اس نے ان کے دکھوں سے ان کو رہائی بخشی. یہ بنی اسرائیل جب مصر کے اندر تھے تو اس وقت کا ریفرنس دے رہا ہے. وہ غلامی میں ہیں, لوہے کی زنجیروں میں جیسے جکڑے ہوئے ہیں اور اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں. میں ویسے سوچا تو موت کے سائے کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی چیز کا سایہ جب کسی جگہ پڑ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ چیز زیادہ دور نہیں ہے. جب کسی آدمی کا سایہ آپ پر پڑ رہا ہو تو وہ آدمی کتنا دور ہوگا آپ سے؟ وہ 5-6 فٹ ہوگا, 10 فٹ دور ہوگا, اگر لائٹ تھوڑی دور ہے اتنا. جب موت کا سایہ ہے اس کا مطلب ہے موت ان کے بالکل قریب تھی.
पता नहीं वहां पर उन्होंने कितने लोगों को मार डाला। इतना तो हमें नजर आता है कि जितने पलौठे उनके बेटे पैदा हो रहे थे, इसराइलियों के पलौठे नहीं बल्कि जितने लड़के पैदा हों, बादशाह ने कहा इन सबको मार दिया जाए। मौत का साया है। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो हमें क्या करने की जरूरत है? लिखा है ऐसी हालत में उन्होंने खुदावंद में से फरियाद की अपनी मुसीबत में, और खुदा ने उनके दुखों से उनको रिहाई बख्श दी। हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है। हमारे लिए ये आयतें हैं। फिर आगे आयत नंबर 15 में लिखा है, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते हैं। जब उन्होंने मुसीबत में पुकारा तो 14 आयत में लिखा है, वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। जब हम मुसीबत में खुदा को पुकारेंगे, क्या हमारा खुदा हमारी सुनेगा? उसने उनकी सुनी, उनको मौत के साया से निकाला और उनके गुलामी के बंधनों को तोड़ डाला और उनको मिस्र से निकाला और आगे लेकर चला गया। बाइबल के अंदर लिखा है, खुदावंद कब हमने अपनी मुसीबत में खुदा को पुकारना है? लिखा हुआ है 17 आयत में, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। वैसे मुसीबतों में पड़ते हैं हम अपनी बेवकूफियों की वजह से ही हैं। कब मुसीबत आती है? हमारी अपनी नालायकियों की वजह से। लिखा हुआ है अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाद मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्श देता है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, जो काम हमने आज करना है वो यह है, खुदा को पुकारना है अपनी मुसीबत में, और खुदा हमारी फरियाद सुनेगा और हमारे दुखों से हमको रिहाई देगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा मोजज़े करता है। वो जब परेशान हो, जब वो मुसीबतों में घिर जाएं। यहां पर आयत नंबर 23 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। लिखा, जो लोग जहाजों में बहर पर जाते हैं और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। समुंदर में जब तूफान आ जाए, समुंदर तो दूर की बात, आजकल बारिशें हो रही हैं, और जब ये पानी के रेले आ रहे हैं, और खासतौर पर इन दिनों में बलूचिस्तान के अंदर और KPK में जो तूफानी रेले आ रहे हैं, वो तबाही मचाते हैं। वो कह रहे ये लोग तो समुंदर में थे, यहां पर लहरें उनको ऊपर उठाती और फिर उनको नीचे की तरफ लेकर जाती। और लिखा हुआ है वो जो उसमें लहरें उठाती है वो आसमान तक चढ़ते और गहराव में उतरते हैं। वैसे जब ये लहरें नीचे को जाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे अब शायद ऊपर हम आए ही ना। कश्ती में बैठे हों, लहर जाए ऊपर और उसके बाद नीचे, तो लगता है कि शायद अब नीचे के नीचे ही गए। लेकिन लिखा हुआ है ऐसी कंडीशन में जब हम कभी तूफानों में गिर जाएं, हमें कोई होप नजर ना आए, तो क्या करना होगा? लिखा है क्योंकि जो उसमें लहरें उठाती हैं वो आसमान तक चढ़ते गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते हैं और हवास बाख्ता हो जाते हैं। क्या आप कभी परेशानी से पानी पानी हो गए हैं? क्या हवास बाख्ता हुए? लिखा तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनके दुखों से उनको रिहाई बख्शता है। कैसे रिहाई बख्शता है? वो जो तूफान आया हुआ था ना, जो लहरें उठ रही थी, लिखा वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश लोग खुदावंद की शफकत की खातर
اور بنی آدم کے لیے اس کی عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں. کیا آج آپ صحرا کے ایسے رستے میں ہیں جہاں آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی، اپنی مصیبت میں خدا کو پکاریں؟ کیا آپ کہیں طوفانوں میں تو گھرے ہوئے نہیں ہیں؟ خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. تب انہوں نے اپنی مصیبت میں خدا کو پکارا اور اس نے ان کی خاطر لہروں کو تھما دیا. ویسے ایک دن شاگرد جب طوفان میں گھرے ہوئے تھے، لہریں کشتی کے اندر آ رہی تھیں اور کشتی ڈوبنے والی تھی، خداوند نے اس دن بھی کھڑے ہو کر کہا تھم جا، اور طوفان رک گیا. لیکن انہیں پکارنا پڑا. خداوند کو ویسے پتا نہیں تھا یہ لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن وہ سویا ہوا تھا. انہوں نے آ کر اسے جگایا، کہنے لگے اے خداوند کیا تجھے فکر نہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. وہ کھڑا ہوا، اس نے طوفان کو ڈانٹا، اور طوفان وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے پہلے انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے کہیں اور میں طوفان کو روک دوں. خدا مصیبت میں مددگار مستعد ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھانا ہوں گے اور اس کو پکارنا ہوگا. تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور خدا نے ان کی فریاد کو سن کر ان کے دکھوں سے ان کو رہائی بخشی. کئی دفعہ جب ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں تو مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، کئی دفعہ پہلے سے بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ایک عورت تھی جو 12 سال سے بیمار تھی. میں حوالہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ آپ سب کو یاد ہے ویسے ہی. وہ اپنا مال، سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی. کس لیے؟ تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. پھر ایک دن جب کوئی اور سہارا نہ رہا، شاید پیسے بھی ختم ہو گئے، تو پھر خداوند یسوع کے پاس گئے. اس نے سنا، وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی خداوند یسوع کے پاس پہنچی، اور جو ہی اس کو چھوا شفا کی قوت نکلی خداوند سے، اور وہ عورت ٹوٹلی ٹھیک ہو گئی. اپنی مصیبت میں جب اس نے دنیا کی طرف رخ کیا، حکیموں کی طرف رجوع کیا، تو مال بھی ختم ہو گیا اور اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی. جب یسوع کے پاس آئی، خدا نے اس کی مصیبت میں اس کی فریاد کو سنا اور اس کو اس کے سارے دکھوں سے رہائی بخش دی. آئیے اپنی مصیبت میں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی بجائے خداوند خدا کی طرف دیکھیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے اسرائیل کا بادشاہ تھا جو بیمار پڑ گیا، کھڑکی سے گرا. آخذ بادشاہ تھا، وہ کھڑکی سے گر پڑا اور کافی سیریس ہے. اس نے لوگ بھیجے بال-زبوب دیوتا کے پاس ان سے پوچھنے کے لیے کہ میں اس بیماری میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بستر سے اٹھ جاؤں گا یا نہیں. بائبل کے اندر لکھا وہ 2 آدمی جا رہے تھے. اچھا ہوگا ہم اس کو پڑھ لیں، میرے خیال میں بائبل میں سے یہ واقعہ سلاطین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ جا رہے تھے، آگے سے ایلیا نبی ان کو مل گیا، اور خدا کا بندہ ایلیا ان کو ملا تو اس نے کہا کہ دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب لکھا، اخیاب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا. اخزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا. تو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے کہا یہ جا کر اکرون کے دیوتا بال-زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. لیکن خدا کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال-زبوب سے پوچھنے کے لیے چلے ہو؟ کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے جو تم ایک غیر قوم بت ہے، دیوتا ہے، جس سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہو؟ اب سنو، اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہیں پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا. اور کلام سنا کر ایلیا روانہ ہو گیا.
خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے جو تم اس کے پاس جانے کی بجائے اس سے پوچھنے کی بجائے تم بال-زبول دیوتا کے پاس جا رہے ہو؟ ویسے جب ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو ہمیں کدھر جانا چاہیے، کدھر رجوع کرنا چاہیے؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے آپ کو کہاں سے ملے گی؟ خداوند خدا سے۔ کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے جو تم اکرون کے دیوتا بال-زبول کے پاس گئے ہو اس سے پوچھنے کے لیے؟ آسا بادشاہ کا ذکر ہے بائبل کے اندر، جس کو پاؤں کا روگ لگا اور لکھا اپنی بیماری میں وہ طبیبوں کا خواہاں ہوا اور خداوند کا طالب نہ ہو۔ یعقوب کے خط میں یہ بڑا مشہور حوالہ ہے، یعقوب 5واں باب، یہاں پر ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہے، لکھا ہوا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ 5واں باب 13 آیت۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائے، دعا کرے۔ کدھر رجوع کرنا ہے مصیبت میں ہو تو؟ مصیبتیں آئیں گی۔ یسوع نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، مصیبتیں آئیں گی ویسے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ یسوع نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے مصیبت آئے ہمیں کرنا کیا ہے؟ لکھا اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر تو میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے پاس بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو مصیبت میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی ضرور آپ آئیں گے۔ میں آپ کو آنے والے وقت کے لیے پھر ہدایت دے رہا ہوں، مصیبت میں ہو خدا کو پکاریں۔ بائبل کہتی ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ اس بیمار عورت کی طرح خداوند یسوع کے پاس آ جائے۔ ویسے کتنے لوگ تھے جو اور کئی ذریعے سارے آزما چکے تھے، لیکن جب یسوع کے پاس آئے تو خداوند نے ان کی فریاد کو سنا اور ان کے سارے دکھوں سے ان کو رہائی بخش دی۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیا خدا نے ہماری فریاد کو سنا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر پر وہ اپنا بازو جانتا ہے اور خدا پر توکل نہیں کرتا۔ آئیے آج یہ اپنے دل میں بات بٹھا لیں، اگر پرابلم آئی ہے تو اس لیے آئی ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ پرابلم ہم سے جاتی رہے۔ یہ اسی لیے آتی مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے سنا اور ان کے دکھوں سے ان کو رہائی بخش دی۔ یہ ہے خدا کا کلام کہ ہم نے اپنی پرابلمز کے ساتھ جینا نہیں سیکھ لینا، بلکہ ان پرابلمز میں ہم نے خدا کو پکارنا ہے اور پھر ان پرابلم سے نکل جانا ہے، چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو۔ زبور نمبر 107 آپ نے گھر جا کر پڑھنا ہے، سارا پھر جا کر پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے کیسے حالات تھے تب انہوں نے اپنی مصیبت میں خدا کو پکارا اور کیسے اس نے ان کے دکھوں سے ان کو رہائی بخشی۔ یہ ساری تصویر ہے۔ اور پھر جب خدا رہائی دے دے تو لکھا کاش بنی آدم خدا کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ کام، وہ معجزے، وہ رہائی، وہ دعاؤں کا جواب جو خدا دیتا ہے، کاش لوگ اس کے باعث خدا کی تمجید کرتے۔ اس کا مطلب جب وہ رہائی دے دے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی پرستش کرنی ہے۔ آئیے کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں ہم دعا کریں اور اپنی اپنی پرابلمز، اپنی اپنی جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آئیے آج خدا کے حضور میں رکھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا
हिजकिया बादशाह था और इराम का बादशाह था जिसने आकर हमला कर दिया हिजकिया बादशाह पर। उसका लश्कर बहुत बड़ा था और वो आकर शहर को उसने घेरा हुआ है और लोगों की लैंग्वेज में उनसे बातें कर रहा। कह रहे थे क्या बाकी कौमों के देवता उनको उनसे हमारे हाथ से बचा सके, जो हिजकिया तुमको कहता है कि खुदावंद हमको बचाएगा। और उसने एक खत लिखा हिजकिया को जब वो खत मिला तो वो हैकल में गया और उसने जाकर वो खत खुदा की हजूरी में ऐसे फैला दिया, खुदावंद देख ये बातें हैं जो तेरे हक में इराम असूर का बादशाह लिख रहा है। खुदावंद तू हमारी फरियाद को सुन। और बाइबल के अंदर लिखा है उसी रात उसी दुआ के जवाब में खुदा ने कलाम किया और उसने कहा ये अपने मुल्क को लौट जाएगा और यहां पर वो तीर भी नहीं चलाने पाएगा। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने असूर के लश्कर में घुसकर पता नहीं कितने हजार लोग उनके मार डाले। वो सुबह उठे तो ये सारे लोग मरे पड़े थे। 1,85,000 हैं गालबन जो लोग मरे। और सेनिहरब वापस महासरा उसने खत्म किया और अपने वतन को चला गया। और हिजकिया का ये स्टेप कैसा हमारे लिए सीखने का मुकाम है कि प्रॉब्लम आई, उसने वो खत ही लिया और खुदा के हजूर फैला दिया। कहने लगा खुदावंद देख ये बातें हैं जो तेरे खादमों के खिलाफ, तेरी कौम के खिलाफ ये बंदा कर रहा है। खुदा ने उसकी फरियाद को सुना। तब अपनी मुसीबत में उन्हें खुदावंद के सामने फरियाद की और खुदा ने उनकी सुनकर उनके सब दुखों से उनको रिहाई बख्शी। आज मैं चाहता ये हूं अपनी अपनी प्रॉब्लम आइए खुदा के सामने रख दें। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? वो है जो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, वो आएगा हमें छुड़ाएगा। मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। आइए अपनी आंखें खुदा पर लगाएं। खुदावंद मैं तुझे पुकारता हूं, खुदावंद मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। या रब लहो रबत रहा या रब